السلام علیکم۔ آج ہم نے پڑھنا ہے تحریک دیوبند کے بارے میں، اور آپ نے ضرور اس کو دیکھ لیا ہوگا۔ مسلم موومنٹس کا بڑا کردار ہے ہندوستان میں مسلمانوں کو شعور دینے کے لیے، ان کے دین کو متعارف کروانے کے لیے، اور جو دین کی بنیادیں کمزور کر رہے تھے انگریز اور ہندو مل کر، اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے مختلف تحریکوں کا جو آغاز ہوا، ان کا بڑا کردار ہے۔ تو پچھلے لیکچر میں آپ کو میں نے یہی بتایا تھا کہ آگے ہمارا موضوع یہی ہے کہ جو مختلف تحریکیں شروع ہوئی ہیں وہ کس طرح سے مسلمانوں کے اندر شعور لانے کا باعث بنی ہیں، اور بالآخر پھر قیام پاکستان کا بھی باعث بنی۔ آج ہم ڈسکس کریں گے تحریک دیوبند کے بارے میں۔ ہندوستان میں برطانوی قبضے کے بعد جب انگریز اپنے نظام تعلیم کو لے کر آئے اور اپنی پالیسی کو انہوں نے نافذ کیا، تو اس نئے سسٹم کو ہندوؤں نے تو بہت جلدی قبول کر لیا، انہیں اس چیز پہ کوئی اعتراض نہیں ہوا، لیکن مسلمان جو ہیں وہ اس لحاظ سے بہت زیادہ متاثر ہوئے، کیونکہ ان کے دین کی بنیاد جو ہے وہ کمزور کی جا رہی تھی، ان کو اپنی تشخص سے جدا کیا جا رہا تھا، اور ان کو محکوم بنانے کے لیے اپنے دین سے اور اپنی زبان سے دور کیا جا رہا تھا۔ ہندوؤں کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ پہلے وہ اپنے مفاد کے لیے عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، اور مسلمانوں کے درباروں میں جا کر وہ مختلف عہدے بھی حاصل کر لیتے تھے، اور اپنے مقاصد کے لیے اب جب انگریز آئے تو انہوں نے انگریزی تعلیم کو بغیر کسی اعتراض کے اپنانا شروع کر دیا تھا۔ مسلمانوں کا معاملہ ان سے بہت مختلف تھا، کیونکہ وہ ایک الگ دین رکھتے تھے، ایک نظریہ حیات کے عمل دین کو وہ ماننے والے تھے، تو ان کے لیے یہ تبدیلی جو ہے یہ قبول کرنا آسان نہیں تھا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر وہ انگریزوں کی تعلیمات کو تسلیم کریں گے اسی طرح منوان، تو وہ اپنے تہذیبی اقدار اور اپنی علمی روایات اور اپنے تہذیبی ورثے سے محروم ہو جائیں گے۔ ان کو یہ خطرہ تھا کہ نیا تعلیمی نظام مسلمانوں کو الحاد اور مغرب پرستی کی طرف لے جائے گا، یعنی بے دینی کی طرف لے جائے گا، لادینیت کا ایک کلچر جو ہے اس کا عنصر شامل ہو جائے گا، اور ان کے اندر یہ تحفظات بھی تھے کہ دینی علوم کا تحفظ ضروری ہے، اور مسلمانوں کو اپنے دین سے جوڑے رکھنا ہی ان کے بقا کا ذریعہ ہے، لہٰذا مسلمانوں کی آئندہ نسلوں کی اور موجودہ نسل کی تعلیم و تربیت کو اسلامی خطوط پر جاری رہنا چاہیے، اور ساتھ ہی ان کو مغربی افکار اور بے دینی کی جو یلغار ہے اس سے بھی آگاہ کیا جائے، اور اس سے بچنے کے لیے بھی تیار کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے جب مختلف علماء اکٹھے ہوئے یو پی کے قصبہ دیوبند کی ایک مسجد چھتہ میں، تو انہوں نے مشاورت کی اور آپس میں مشورے کے تحت ایک ادارے کی بنیاد رکھی۔ آخرکار 20 مئی 1866 کو مولانا محمد قاسم نانوتوی نے سہارنپور کے قصبے دیوبند میں ایک مدرسے کا آغاز کیا، جہاں پر ان کے اور ساتھی علماء بھی ان کے ساتھ اس کوشش میں شریک تھے۔ مولانا نانوتوی مولوی مملوک علی کے شاگرد تھے، جو شاہ ولی اللہ کے مکتبہ فکر کے فیض یافتہ تھے، اور ان کی تعلیمی تحریک سے وہ وابستہ رہے تھے، اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریکی مجاہدین میں بھی وہ شامل رہے تھے۔ اس طرح تحریک دیوبند شاہ ولی اللہ کے نظریات کا ہی ایک سلسلہ کہنا چاہیے، کہ اس کا ایک تسلسل تھی۔ دارالعلوم کے سب سے پہلے سربراہ جو بنے ان کا نام ہے مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس دارالعلوم کے سب سے پہلے شاگرد جو ہیں ان کا نام ہے مولانا محمود الحسن۔ پہلے 9 سال تک تو یہ مدرسہ اپنی ابتدائی حالت میں رہا۔ 1876 میں پھر نئی تعمیرات شروع کی گئیں، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کو ایک بڑے دارالعلوم کا درجہ مل گیا، اور یہ ایک علمی مرکز میں تبدیل ہو گیا۔ دارالعلوم حکومت سے مکمل طور پر لا تعلقی کے اصول پر قائم ہوا تھا، یعنی یہ حکومت سے کسی قسم کی کوئی مدد نہیں لیں گے، حکومت سے کسی قسم کی کوئی ڈکٹیشن نہیں لیں گے، اپنے اصول و ضوابط یہ خود مرتب کریں گے۔ بانی دیوبند نے اس بے سر و سامانی کو یہ کہہ کر مسلمانوں کے اندر ایک جذبہ ابھارا کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہی ہم توکل کرتے ہیں، اور ہم اپنے تمام اس بے سر و سامانی کا جو شکوہ ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں، تو ہمارے اس ادارے کا جو ذرائع ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں دے گا، لہٰذا انہوں نے کسی حکومت سے اپنے ذرائع کی بھیک نہیں مانگی۔
مستقل ذرائع آمدنی نہ ہونے کی وجہ سے عام مسلمانوں سے رابطہ کیا گیا، جس سے دارالعلوم کا تعارف بھی دور دور تک پھیلا، اور اس کے جو چاہنے والے تھے اور اس کے حمایتی تھے اور اس کے شاگرد تھے وہ بیرون ملک تک ان میں اضافہ ہو گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک دیوبند کے اسباب کیا تھے، یعنی کون سے وہ عوامل تھے جو کہ اس تحریک کے شروع ہونے کا سبب بنے۔ اس میں سب سے پہلا تو یہ ہے کہ اسلام کا احیاء۔ برصغیر میں مسلمانوں کی دینی اور معاشرتی زندگی کی اصلاح کرنا اصل مقصد تھا، بدعات کو جڑ سے ختم کرنا اور ان کے خاتمے کے لیے جدوجہد کرنا اور ایک اصلاح کی تحریک چلانا، تاکہ مسلمانوں کو دین اسلام کی اخلاقی تعلیمات سے روشناس کروایا جائے۔ تو اس لیے یہ تحریکیں جو ہیں یہ شروع کرنا مسلمانوں کے نزدیک بہت زیادہ اس وقت ضروری تھا، اور دین کو اپنی اصل شکل میں مسلمانوں کے سامنے پیش کرنا اور دین کی تعلیمات کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں پھیلانا اور ان کا اصل شکل میں تحفظ کرنا، یہ اس کے بنیادی اسباب تھے۔ اسی لیے انہوں نے اپنا الگ نصاب تعلیم بھی مرتب کیا جو وقت کے تقاضوں کے مطابق تھا۔ اس وقت دیوبند بھی اسی طرح کی ایک تحریک تھی۔ دوسرا اہم سبب اس کا یہ تھا کہ دین کی تبلیغ کو فروغ ملے، چونکہ دوسری طرف اس وقت حالات ایسے تھے کہ عیسائی پادری اور مشنری ادارے جو ہیں وہ اپنا کام پوری طرح سے کر رہے تھے، اور 1857 کے بعد مسلمانوں کے نظام تعلیم کو وہ کمزور کرنے اور مسخ کرنے میں وہ پوری طرح سے سرگرداں تھے، اور اس سلسلے میں ان کو پوری طرح سے انگریز حکومت کی آشیرواد حاصل تھی، اور وہ عیسائیت کی تبلیغ و اشاعت میں ہر طرح سے ان کی مالی امداد بھی کی جا رہی تھی۔ تو اس صورتحال میں ایسے مسلمان علماء تیار کرنا بہت ضروری تھا جو تبلیغ اسلام اور عیسائیت کی جو ہے تردید، یعنی اس کے مقابل ایک ایسے زندہ دین کی تبلیغ کر سکیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے دین کے طور پہ منتخب کیا ہے، اور وہ دین کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے اور جو قیامت تک کے لیے تمام نوع انسانی کے لیے ایک دین کا درجہ جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے، اس دین کی تبلیغ کی جائے اور دنیا کو بتایا جائے کہ اب اگر کوئی دین قابل قبول ہے، قابل عمل ہے اللہ کے نزدیک، تو وہ صرف دین اسلام ہے۔ اور تحریک دیوبند نے ایسے علماء کی تیاری کا فریضہ بھی بطریقے ایسے انجام دیا، اپنے اس مرکز کے ذریعے ایسے عالم پیدا کیے جو کہ دین کی تبلیغ کو اپنا شعار بنایا جنہوں نے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک دیوبند کی خصوصیات کیا ہیں۔ یہ ایک عظیم علمی تحریک ہے بر صغیر کے اندر، اور اس کے بہت دیر پا اثرات رہے بعد میں آنے والے وقتوں میں، اور اس میں نمبر ایک تو یہ کہ بر صغیر کی مختلف تعلیمی روایات میں توازن قائم کرنے کی کوشش کی گئی، اور عام اسلامی تعلیمی ادارے مختلف اسلامی علوم کی تدریس میں اپنا ایک خاص مقام رکھتے تھے، یعنی کوئی جتنے بھی ادارے بنے ہوئے تھے، کسی ادارے میں حدیث کی تعلیم کا جو ہے زیادہ شعرا تھا، کوئی ادارہ قرآن پاک کے ترجمے اور تفسیر کے لحاظ سے مشہور تھا، کسی ادارے میں عربی زبان و ادب کے حوالے سے جو ہیں وہ طالب علم اس کو اہمیت دیتے تھے۔ تو یہ ادارے معقولات، منقولات اور علم الکلام کے حوالے سے الگ الگ رجحان اور خصوصی تشخص اور پہچان رکھتے تھے۔ تو یعنی بعض اداروں میں دنیاوی علوم بھی پڑھائے جاتے تھے، کچھ اداروں میں قرآن پاک، حدیث اور اس سے متعلقہ علوم جو ہیں ان کو زیادہ اہمیت دی جاتی تھی، اور کچھ اداروں میں پھر فلسفہ اور اس سے متعلقہ علوم کو اہمیت دی جاتی تھی۔ دارالعلوم دیوبند میں علم کے ان تینوں پہلوؤں میں ایک توازن قائم کرنے کی کوشش کی گئی، جس میں یہ ادارہ کامیاب رہا، جس سے دیوبند برصغیر کے مسلمانوں کی مجموعی سوچ اور اسلامی تعلیمی روایات کا نمائندہ ادارہ بنا۔ یعنی اس نے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا، ایک مثال پیش کی کہ اس نے تینوں قسم کے جو تعلیمی نظام تھے اس میں ایک توازن قائم کیا اور سارے علوم کو بیلنس انداز میں شامل کیا اپنے نصاب میں۔ دوسرا ان کی یہ خصوصیت تھی کہ انہوں نے دین کے تعلیم کے تحفظ کو اپنے ایک مقصد میں شامل کیا۔ دیوبند کے قیام کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ دینی علوم اور اسلامی تعلیمات کا تحفظ کیا جائے۔ دارالعلوم دیوبند نے یہ خدمت بہت اچھے طریقے سے انجام دی، اور بہت جلد یہ ادارہ دنیا اسلام میں دینی علوم کی ترویج اور اشاعت کا ایک نمایاں مرکز بن گیا۔ یہاں سے ہزاروں علماء اور طلباء فارغ التحصیل ہو کر
جو ہیں انہوں نے مختلف علاقوں میں جا کر اسلامی علوم کی ترویج اور اشاعت میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا، اور وہ دنیا کے مختلف حصوں میں گئے اور دین کی تبلیغ کا سبب بنے، اور انہوں نے لادینیت کے اس سیلاب کے آگے ایک بند باندھا جو کہ انگریزوں کی طرف سے جاری کیا گیا تھا۔ اور پھر ان علماء نے جو اس دارالعلوم سے فارغ التحصیل تھے، انہوں نے مختلف بدعات کے خاتمے کے لیے بھی اصلاح کی تحریک چلائی، اور ان بدعات کے خاتمے کے مقابلے میں دین کی جو تعلیمات ہیں اخلاقی، ان کو رواج دینے میں اپنی خدمات پیش کی۔ پھر یہ کہ عملی فنون کی تعلیم بھی اس ادارے میں دی جاتی تھی۔ دارالعلوم دیوبند میں صرف مذہبی تعلیم ہی نہیں دی جاتی تھی، بلکہ لوگوں کو روزگار کے قابل بنانے کے لیے دیوبند میں مختلف قسم کے علوم سکھائے جاتے تھے، مختلف قسم کی مہارتیں سکھائی جاتی تھیں، اور مختلف فنون کی تربیت دی جاتی تھی، جس میں میڈیکل یعنی طب کی تعلیم بہت اہم ہے۔ اس کے علاوہ خطاطی ہے یعنی کیلیگرافی ہے، جلد سازی ہے، اور کپڑا بننے کی مہارتیں ہیں، ٹیکسٹائل کی آپ انڈسٹری کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ ساری سکلز وہاں سکھائی جاتی تھیں، جس سے دارالعلوم کے پروگرام کی ہمہ گیری اور معاشی ضروریات سے ہم آہنگ ہونے کا رجحان جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آیا کہ یہ ادارہ جو ہے یہ نہ صرف لوگوں کی دینی اور اخلاقی ضروریات کو پورا کر رہا ہے، بلکہ ان کی معاشی ضروریات کو بھی پورا کرنے کا بندوبست کر رہا ہے۔ پھر اس ادارے کی ایک عام خصوصیت یہ تھی کہ یہ مالی طور پر اور انتظامی طور پر کسی بھی قسم کے مداخلت سے آزاد تھا، اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ حکومت سے مالی امداد یہ نہیں لیں گے، اور ایک خود مختار حیثیت انہوں نے اپنے قائم رکھی، کیونکہ اگر وہ مالی امداد لے لیتے تو یہ آزاد نہ رہتے، اور جو ان کے مقاصد تھے یہ اس کو حاصل نہ کر پاتے۔ چندے کے لیے عام لوگوں سے رجوع کرنے سے یہ فائدہ ضرور ہوا کہ دارالعلوم کا تعارف جو ہے وہ لوگوں میں پھیلا اور لوگ اس کو جاننے لگ گئے۔ دارالعلوم کے طلباء اور اساتذہ کی سادہ زندگی گزارنے کے انداز نے انہیں عوام کے اور بھی زیادہ قریب کر دیا، اور وہ مقبول ہو گئے، وہاں کے اساتذہ بھی اور طلباء بھی، اور یوں باہمی رابطوں اور تعلقات میں اضافہ ہوا، اور اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھر اس طرح سے اس دارالعلوم کی جو مقبولیت ہے اس میں اضافہ ہوا، اور تربیت عامہ کے مواقع جو ہیں اس میں وسعت پیدا ہوئی۔ دارالعلوم کے انتظامی معاملات میں اسلام کے جمہوری اصول مشاورت کو اختیار کیا گیا، یعنی اسلام میں یہ کہا گیا ہے کہ ہر کام کو باہم مشورے سے کرو، اور جو ایک امیر بنایا جائے تو وہ اپنے سارے کام خود ہی اپنے حکم سے نہ کرے، بلکہ اہل عقل اور دانش مند لوگوں سے مشورہ لے کے کرے وہ فیصلے۔ لہٰذا دارالعلوم نے بھی یہی اصول اپنایا، جس کے مطابق دارالعلوم کا محتمم شورا کے فیصلوں کے مطابق انتظام و انصرام کے فرائض انجام دیتا تھا، یعنی اس کا جو ہیڈ ہوتا تھا، جو اس ادارے کا سربراہ تھا، وہ خود سے کوئی فیصلے نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ مشاورت کے بعد فیصلے صادر کرتا تھا۔ پھر اس ایک ادارے کی عام خصوصیت یہ تھی جذبہ حریت۔ اس کے تحت جو بھی اکابرین اور علماء اور طلباء جو ہے وہ فارغ التحصیل ہوئے، ان کے اندر ایک بڑی خصوصیت تھی کہ وہ سرفروشانہ جذبے سے اور آزادی اور حریت کے جذبے سے لبریز ہوتے تھے، اور ان کے اندر ایک جرری اور ایک بہادر فوجی جو ہیں ان کا مزاج شامل رہا۔ ہندوستان کی جدوجہد آزادی میں دیوبند کے علماء نے اہم کردار ادا کیے، جن میں کچھ نام ہیں جیسے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اشرف علی تھانوی۔ ان کے نام بہت نمایاں ہیں کیونکہ انہوں نے نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کی ہے، اور نظریاتی جو جنگ ہے وہ انہوں نے لڑی ہے اپنے علم کے ذریعے اور اپنے دلائل کے ذریعے۔ پھر اس کی یہ خصوصیت رہی ہے تعمیر کردار۔ علماء اور اکابرین دیوبند نے اصلاح اور اخلاق اور تعمیر کردار کے میدان میں بھی بہت نمایاں کام کیا، چنانچہ علم و فضل اور درس و تدریس کے ساتھ ساتھ دیوبند میں تقویٰ جو ہے اس کو پیدا کرنے کے لیے بھی ایک فضا قائم کی گئی، اور ایک ایسی فضا قائم کی گئی جس سے اسلام کے جو اعلیٰ اخلاق ہیں اس کا کلچر جو ہے اس کو فروغ دیا جائے، اور اس کے تحت مثالی قسم کے لوگ سامنے آئے۔ پھر اس ادارے کی ایک خصوصیت یہ کہ اس کے تحت بہت سارے دیگر تعلیمی ادارے بھی وجود میں آئے، جن میں کچھ مشہور ادارے جو ہیں جس مظاہر العلوم سہارنپور میں قائم کیا گیا، مدرسہ فیض عام کانپور میں،
مدرسہ اشرفیہ مراد آباد، یہ بڑے مشہور ادارے ہیں جو اسی ادارے کی سرپرستی میں قائم ہوئے۔ آج بھی دینی تعلیم کے بیشتر مدارس دیوبند کی تحریک سے براہ راست تو یا بالواسطہ وہ متاثر ہیں، اور وہی پیٹرن اور وہی جذبہ اور نظریاتی فکر لے کے وہ چل رہے ہیں۔ اس طرح دینی مدارس کا ایک باقاعدہ نظام قائم ہوا جس سے مسلمانوں کے قومی نظام اور ان کی دینی تعلیم کی ایک نشاط ثانیہ کا آغاز ہوا، یعنی ان کی پھر سے عروج کا آغاز، تاکہ وہ اپنی کھوئی ہوئی وقار کو دوبارہ بحال کر سکیں۔ پھر اس ادارے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہاں کے فارغ التحصیل علماء جو انہوں نے مختلف تصانیف بھی کی، جس سے اسلام کی تعلیمات کو پھیلانے میں بڑا مدد ملی اور دین اسلام کی تعلیمات کو فروغ ملا۔ درس و تدریس اور اسلامی تعلیمات کی تبلیغ اور تعلیم کے ساتھ ساتھ علماء دیوبند نے اسلام اور اسلامی تعلیمات کے بارے میں تحقیقی اور تصنیفی خدمات سر انجام دی، جو ان علماء کا ایک بے مثال کارنامہ ہے۔ تفسیر ہے، حدیث، فقہ، تصوف، عربی زبان و ادب اور تاریخ اور سیرت کے متعلق علماء دیوبند نے بہت سارے لازوال تحقیقی کام کیے ہیں۔ مشہور مصنفین میں جن کا نام آتا ہے ان میں ہیں مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک دیوبند نے کیا اپنے مقاصد کہاں تک کامیابی سے حاصل کیے، اور کون سے وہ پہلو تھے کہ جن پر تحریک دیوبند توجہ نہیں دے سکی۔ تو تحریک دیوبند بنیادی طور پر ایک مذہبی تحریک تھی اور دین کے حوالے سے بلا شبہ اس نے ایک بڑا کام کیا، اور مذہبی علوم اور اسلامی اقدار کے تحفظ میں اس کو بلا شبہ کامیابی ملی۔ برصغیر پاک و ہند کے بے شمار علماء نے اس ادارے سے اکتساب کیا، فیض حاصل کیا، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے، جو اس ادارے کی فکر کے تحت مزید ادارے قائم ہوئے۔ دیوبند کے نصاب میں اس وقت کے تمام اسلامی مکتبہ فکر اور معروف تعلیمی اداروں کے نصابات کی بنیادی باتوں کو شامل کیا گیا، تاکہ ایک بیلنس قسم کا نصاب تشکیل دیا جا سکے۔ روایات اور اقدار اور خصوصیات کو سمونے کی کوشش کی گئی، تاکہ مسلمان اپنی تہذیب اور اپنے اقدار سے واقف رہیں اور اسلام کی اصل شکل پہ عمل پیرا ہو سکیں، اور اس سارے مقصد میں تحریک دیوبند بہت حد تک کامیاب رہی۔ لیکن اس سے دیوبند کا نصاب غیر ضروری طور پر بوجھل ہو گیا۔ تحریک دیوبند نے مسلمانوں میں پھیلی ہوئی ہندوانہ رسوم و رواج اور مختلف بدعات کو ختم کرنے میں بلا شبہ نمایاں کردار ادا کیا، لیکن وقت کے مطابق جو ضروریات تھیں اور بدلتے ہوئے حالات کا جو تقاضا تھا، ان تقاضوں کا ساتھ نہ دے سکی یہ تحریک، اور بہت سارے عصری علوم جن میں خصوصی طور پر انگریزی ہے، سائنس کے علوم ہیں، یہ تحریک کا حصہ نہیں بن پائے، جس کے باعث اس کا نصاب عملی زندگی کے تقاضوں کا ساتھ نہیں دے سکا تھا۔ فارسی اس وقت دیوبند کے نصاب میں ایک بلند مقام رکھتی تھی، لیکن چونکہ انگریزوں کے نزدیک فارسی سرکاری ملازمتوں کی راہ میں ایک رکاوٹ تھی، اب وہ سرکاری زبان نہیں رہی تھی، اور ملازمتوں کے لیے مغربی اور سائنسی علوم پڑھنے والے لوگ جو ہیں، جو انگریزی علوم کو انگریزی زبان میں پڑھنے والے ہوں، انہیں کو اب ملازمتیں مل رہی تھیں، لہٰذا اس پہلو میں تحریک دیوبند کامیاب نہیں ہو سکی۔ پھر یہ کہ تحریک دیوبند میں علمی آزادی، فلسفہ اور منطق جیسے مضامین پر بہت زیادہ زور دیا گیا، یعنی بہت بوجھل تھا اس کا نصاب، اور بڑے ثقیل مضامین شامل کیے گئے تھے نصاب میں، جس کے باعث بحث و مباحثہ کی فضا تو ضرور پیدا ہوئی، اور بعد ازاں ایسا ماحول بھی کریٹ ہوا اس کے تحت کہ جس سے ڈسکشنز کو اور مناظروں کو فروغ ملا، اور ساتھ ساتھ پھر بہت سارے اختلافات بھی وجود میں آئے، فکری اختلافات اور فقہی اختلافات۔ تو ایک طرف تو دیوبند جیسے مدارس میں جدید تعلیم کی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی، تو دوسری طرف جدید تعلیم کے اداروں نے دینی تعلیم سے بالکل کٹ آف کر رکھا تھا، یعنی بالکل لا تعلق رہے تھے وہ جدید تعلیم سے۔ تو یہ خلا پیدا ہو گیا پھر، جو کہ ایک دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم میں بہت ایک گیپ رہ گیا تھا۔ اس طرح دینی اور دنیاوی تعلیم جو ہیں وہ علیحدہ خانوں میں بٹ گئیں، یعنی یہ
تصور جو ہے یہ فروغ پا گیا کہ جو مدارس میں پڑھنے والے طلبہ ہیں ان کا دنیاوی علوم سے کوئی سروکار نہیں ہے، اور جو دنیاوی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے والے ہیں اور جدید علوم کو حاصل کرنے والے ہیں ان کا دین سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ تو یہ تصور آج بھی ہمارے معاشرے میں قائم ہے اور اس خلا کو ابھی بھی ہم پر نہیں کر پائے ہیں۔ تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ فاصلہ مزید بڑھتا گیا، جس کے باعث اسلامی تعلیمات کا جو اصل تصور ہے جامعیت کا، بلا شبہ وہ مجروح ہوا۔ کیونکہ آپ دیکھیں، ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہے قرآن مجید، اس میں بھی اللہ تعالیٰ جامعیت سے تمام پہلوؤں کا تذکرہ کرتا ہے۔ وہ خالق کائنات ہے، اور اگر ہم اللہ کی کتاب کا مطالعہ کریں اس میں ہمیں نفسیات کا بھی ذکر ملتا ہے، تاریخ کا بھی ذکر ملتا ہے، علم وراثت کا بھی ذکر ملتا ہے، سائنسی مضامین کی بھی جتنی بنیادیں ہیں، اور فزکس ہے اور کیمسٹری ہے، ان علوم کا بھی ذکر ہمیں قرآن پاک میں ملتا ہے۔ اور خلق کے اندر غور و فکر کرنے کا جتنا زیادہ قرآن پاک نے کہا ہے، کسی کتاب میں ہمیں ذکر نہیں ملتا کہ جتنا زیادہ بار بار اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ سوچو، سمجھو، غور و فکر کرو۔ تو یہ ساری کی چیزیں ہم دیکھیں تو ہمارا دین تو بہت زیادہ ماڈرن ہے اس لحاظ سے کہ جتنے بھی جدید علوم ہیں اور سائنسی مضامین ہیں اور علوم ہیں، اس میں تو ہمارا دین بڑھ چڑھ کے وہ جو ہے وہ سب سے آگے ہے اس میں کہ ہم جدید علوم کو سیکھنے والے بنیں، پھیلانے والے بنیں۔ لیکن دیوبند جو ہے وہ اس عنصر کو سمجھ نہیں پائی اور یہ خلا بہرحال رہ گیا تھا۔ اور بدقسمتی سے دینی اور دنیاوی تعلیم کا یہ تصور جو ہے یہ آج تک ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے، اور سرکاری تعلیمی اداروں اور دینی مدارس کی جو ہے صورتحال، اس میں ایک ہمیں بہت فاصلہ نظر آتا ہے، یعنی دونوں الگ الگ خانوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ تحریک دیوبند، جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے پہلے، کہ اسلامی ورثے کے تحفظ اور مسلمانوں کے الگ قومی تشخص کو برقرار رکھنے میں بلا شبہ کامیاب رہی، لیکن مسلمانوں پر مغرب اور مغربی علوم کی وہ جو جلغار تھی اس کے آگے بند باندھنے میں وہ پوری طرح سے کامیاب نہیں ہو سکی۔ جدید تعلیم اور سائنسی علوم کی بلا جواز مخالفت کی باعث تحریک دیوبند کو بہت سارے مسلمانوں کی مخالفت کا سامنا بھی رہا، یعنی جو ایک متوازن قسم کا نظام چاہتے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو جدید تعلیم بھی دی جائے، اس میں اس کو ان مسلمانوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ تو جو دونوں علوم میں تعاون اور اعتدال کی فضا چاہتے تھے، ان کی نگاہ میں یہ تحریک اپنے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکی کہ وہ دینی اور دنیاوی علوم میں ایک توازن برقرار رکھ سکے۔ وہ مسلمان رہتے ہوئے اور اسلامی ورثہ کو ساتھ لے کر چلتے ہوئے جدید علوم بھی حاصل کرنا چاہتے تھے اور اپنے دین سے بھی وہ جڑا ہوا رہنا چاہتے تھے۔ ان کے خیال میں علم کے بارے میں اسلام کی جامعیت سے یہی تصور سامنے آتا ہے جو وہ سمجھے تھے، اور بلا شبہ وہ بالکل بجا تھے اپنے اس موقف میں، کیونکہ اسلام جو ہمارا مذہب ہے وہ ہمیں ایک ایسی زندگی کی تلقین کرتا ہے جس میں دنیا کے اندر ہم نے دین کے بھی پہلو کو مد نظر رکھنا ہے، اور دنیا کی زندگی میں اللہ کی رضا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر اس دنیا کے اندر ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ تو اس میں کوئی تصور نہیں ہے دین اور دنیا کی الگ الگ زندگی کا، اور نہ ہی اسلام نے اس کو دو الگ الگ خانوں میں تقسیم کی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ سر سید احمد خان کی تحریک علی گڑھ جو ہے اس نے لوگوں میں بہت زیادہ قبولیت کا درجہ حاصل کیا، کیونکہ وہ دین اور دنیا میں دوری کے تصور کے بالکل بھی قائل نہیں تھے۔ اس کو انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔